عثمانی حکمران کو سلطان کہا جاتا تھا اور بعد میں خلافت کے ادارے کے ذریعے عثمانی سلطان کو خلیفہ کا لقب بھی ملا۔ یہ سلطنت ایک مضبوط اور منظم حکومتی نظام کے تحت چلائی جاتی تھی، جہاں عدالتی، انتظامی اور عسکری شعبوں کو منظم انداز میں سنبھالا گیا۔ عثمانی دور میں دیوان یعنی مشاورتی مجلس بھی موجود تھی، جہاں ریاستی امور پر بحث و مباحثہ ہوتا تھا۔ عثمانی سلطنت کی فوجی طاقت بھی ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی۔ ینیچری یعنی کہ جانیساریس کی فوج عثمانیوں کی خاص پہچان تھی، جو ایک منظم اور تربیت یافتہ فوجی دستہ تھا۔ ان فوجیوں کی خاص تربیت ہوتی تھی اور یہ سلطنت کی کامیابیوں میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ عثمانیوں نے توپیں اور دیگر جنگی آلات بھی استعمال کیے جو اس زمانے میں جدید سمجھے جاتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال آہستہ آہستہ 19ویں صدی میں شروع ہوا اور پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد اتحادی طاقتوں نے اس کی سرزمین کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم سلطنت کو کن لوگوں نے اور کن ممالک نے کس طرح توڑا؟ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے میں کس کا سب سے اہم کردار تھا؟ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے میں کئی عوامل اور شخصیات کا کردار تھا، جنہوں نے بالآخر 600 سال سے زائد عرصے تک قائم اس عظیم سلطنت کو